کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، گر درس قرآن کو ہم نے نہ بھلایا ہوتا۔ دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچے سے شاخیں ہیں چٹکنے والی۔ رنگ گردوں کا ذرا دیکھ یہ عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عزیزان گرامی قدر، آج کی محفل پاک ایصال ثواب کی محفل ہے، اور آج کی محفل درس قرآن کے حوالے سے بھی منسوب ہے، اور آج کی محفل بزم کی طرف سے پہلی محفل ہے۔ تو اسی مناسبت سے چند ایک باتیں آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ پروردگار نے ہمیں یہ دعا بتلائی ہے کہ اپنے جانے والے مسلمان بھائیوں کے لیے یوں دعا کیا کرو، ربنا اغفر لنا، اے پروردگار بخش دے، ولإخواننا الذین، ہمارے ان بھائیوں کو، سبقونا بالایمان، کہ جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ تو پہلے ہم سے ایمان لائے اور اس دنیا سے بھی چلے گئے، تو اے پروردگار تو ان کی بخشش فرما۔ تو بہترین دعا یہ ہمیں قرآن نے سکھلائی ہے، وہ چلتے پھرتے آپ یوں دعا کرتے رہیں، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اور دوسری دعا قرآن پاک کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ بہترین دعا ہے جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ نے اس امت کو بھی تعلیم دی ہے کہ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ نے اس امت آدم علی نبینا علیہ السلام کی، جو اللہ نے اس امت کو بتلائی ہے، وہ دعا کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر تو نے ہمیں نہ بخش۔ دور آئے گا کہ لوگ صبح کو کافر، شام کو مومن، اور شام کو کافر تو صبح کو مومن، یہ وہ دور آ چکا ہے۔ اور یہاں تک بھی ملتا ہے کہ لوگ دنیا کی حقیر سے حقیر چیز کے بدلے اپنا ایمان بیچ دیں گے۔ اگر اس کو میں اپنے لفظوں میں یوں کہوں، آج ٹکے کے بھاؤ ایمان بھی بک جاتا ہے، چائے کی پیالی پر بھی ایمان بک جاتا ہے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ دکاندار اپنے 10 روپے کی چیز بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتا ہے اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال دیتا ہے۔ آج لوگ کلمات کفریہ یوں ہی بک بک دیتے ہیں مذاق مذاق میں، اور اپنے ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ مذاق کے اندر فرشتوں کی توہین کر دی، اللہ کی توہین کر دی، انبیاء کی توہین کر دی، نماز کا مذاق اڑایا، داڑھی کا مذاق اڑایا، ایمان گیا۔ چھوٹے چھوٹے 2 ٹکے کے جملے لوگوں کو ہنسوانے کے لیے بولتے ہیں اور اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں، 2 ٹکے کی چیز بیچنے کے لیے اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اتنا پرفتن دور آ گیا ہے، الامان الحفیظ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمائے۔ ایمان کی سلامتی، اس کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر مجھے یوں کہا جائے نا کہ آج آپ کو موت ملے گی خاتمہ بالخیر پر، اور کل ہے مارکہ حق و باطل کا، جہاد کا، وہاں آپ کو ملے گی موت شہادت والی، تو آپ کون سی پسند کرو گے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں، اگر مجھے گارنٹی کے ساتھ ابھی خاتمہ بالخیر والی موت مل جائے تو میں شہادت کی موت سے اس کو زیادہ پسند کروں گا۔ کل کا بھروسہ نہیں ہے،
کل موت کس حال میں ہے، کل کس نے دیکھی ہے، آج ایمان پر مل رہی ہے، یہ کافی ہے۔ یہ دور اتنا خطرناک دور ہو چکا ہے، اس دور کے اندر صرف دنیا 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 ہی رہ گئی ہے۔ اللہ کی بنا، اللہ جیسے ایمان کی سلامتی بخشتا ہے نا، تو پھر اللہ اسے ایمان کا نور بھی اور ایمان کا سرور بھی عطا فرماتا ہے۔ ورنہ اس دور کے اندر تو ہماری نفسانی خواہشات کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بچتا ہی نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، 40ویں کی محفل ہے، اللہ رب العزت میت کی جو ہے بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ اپنے جانے والوں کے لیے بہترین صدقہ جو ہے، بہترین ایصال ثواب وہ صدقہ ہے، بہترین ایصال ثواب صدقہ ہے۔ قرآن خوانی بھی ایصال ثواب ہے، ذکر و اذکار بھی ایصال ثواب ہے، مگر بہترین ان کے لیے ایصال ثواب صدقہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ موجود نہیں تھے، آپ کسی جنگ میں تھے، غزوے میں تھے، تو جب واپس پلٹے تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضور سے عرض کی، بندہ نواز میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر وہ حیات ہوتی تو مجھے کسی کام کا کہتی اپنے لیے صدقے کا، تو ان کو موقع نہیں ملا۔ تو حضور میں ان کے لیے ایسا کون سا عمل کروں جس سے ان کو ثواب ملے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایک کنواں خرید کر اپنی ماں کے نام پر وقف کر دو۔ تو آپ نے کنواں خرید کر اپنی والدہ کے لیے وقف کر دیا۔ تو فرمایا کہ جب تک لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے لوگوں کو ثواب ملتا رہے گا۔ اس دور میں بہترین صدقہ یہ ہے، لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنا، کسی کے لیے پانی کا انتظام کر دینا، کسی کے لیے راشن کا انتظام کر دینا، کسی کو قرضے سے نکالنا، یہ بہترین صدقہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ وہ ذکر و اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی جو ہے وہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی طرح جو ہے مرنے والے کی نمازیں، ان کے روزے، ان کا فدیہ دیا جائے۔ اگر آپ کی والدہ، آپ کے والد کسی کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کے ذمے کچھ نمازیں رہتی تھی، تو آپ یہ کریں ان کی نمازوں کا فدیہ دیں۔ نمازوں کا فدیہ کیا ہے؟ یعنی اس وقت جو ہے ایک نماز کا فدیہ وہ ہے کہ جو صدقہ فطر کی مقدار ہے، یعنی آپ 2 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم یا آٹا، جو قیمت اس کی بنتی ہے وہ ایک نماز کا فدیہ ہے۔ دن کی 6 نمازیں ہیں، نمازیں وطر کو ملا کے بھی 6 بنتی ہے، تو 6 نمازوں کا آپ فدیہ دیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر ان کے روزے رہ گئے تھے، نہیں رکھ سکی والدہ یا والد، ان کے روزوں کا بھی آپ فدیہ دیں، یہ ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہے اگر اللہ نے آپ کو توفیق بخشی ہے۔ تو دوسری بات میرے عزیز نوجوانوں، اس پرفتن دور میں اپنی نمازوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ نمازوں کا سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کی نمازیں رہتی ہیں تو ہر نماز کے بعد اس جیسی نماز کی قضا کرنا شروع کر دے۔ مثال کے طور پر نماز ظہر ہے تو نماز ظہر کے بعد نماز ظہر کی قضا کریں، نماز عصر ہے تو نماز عصر سے پہلے نماز عصر کی قضا کریں، نماز مغرب ہے نماز مغرب کے بعد نماز مغرب کی قضا کریں، عشاء ہے تو عشاء سے پہلے قضا پڑھ لیں یا عشاء کے بعد قضا پڑھ لیں، فجر ہے تو فجر سے پہلے قضا پڑھ لیں، تو ہر نماز کی قضا پڑھتے رہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی بہت سی نمازیں رہتی ہیں، اس کو معلوم نہیں ہے کتنی نمازیں رہتی ہیں، تو کہ وہ قضا پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں اگر اس کو اس حال میں موت آ گئی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب جائے گا تو رب اسے معاف کرے گا۔ بندہ کہے گا مالک میں تو تحیہ کر چکا تھا، جو نمازیں رہ گئی تھی میں تو ان کو قضا کر رہا تھا، زندگی نے وفا نہیں کی مالک، میں تو چلا آیا۔ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کو معاف فرما دے گا۔ آپ تحیہ کر لیں کہ ہر نماز کے بعد جو آپ کی نمازیں زیادہ رہتی ہیں، مثال کے طور پر نماز فجر کی آپ سے پابندی نہیں ہوگی تو آپ ہر نماز فجر سے پہلے اس کی قضا کرنا شروع کر دیں، یا جیسے نماز ظہر کے لیے آئیں، نماز ظہر سے پہلے یا نماز ظہر کے بعد اس کی قضا شروع کر دیں۔ آپ کی نماز عصر رہتی ہیں تو عصر سے پہلے کی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو پڑھنے کے بجائے آپ عصر کی قضا پڑھنا شروع کر دیں، اور نیت کیا کریں، مالک جو میری زندگی کی پہلی نماز عصر رہتی تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں، یا میری نماز عصر جو زندگی کی آخری تھی میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ نماز عشاء ہے تو عشاء کی 4 سنتیں غیر مؤکدہ پڑھنے کے بجائے آپ اس کی وہ قضا شروع کر دیں۔ تو یوں اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کریں تاکہ ہماری نمازیں بھی کمپلیٹ ہو جائے۔
تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو اے امت محمدی، تأمرون بالمعروف، اس لیے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے رہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہو۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کو جو اعزاز بخشا ہے وہ اس وجہ سے بخشا ہے کہ تمہارا کام کیا ہے؟ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ ورنہ یہ جو اعزاز تھا پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، میں نے تم پر انعام کیا۔ وہ انعام کیا ہے؟ وانی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں سارے جہان پر فضیلت دی۔ تو رب نے سارے جہان پر فضیلت دے کر بنی اسرائیل کو اعزاز بخشا تھا، مگر بنی اسرائیل نے کیا کیا؟ ان سارے انعامات کی ناشکری کی، اور اللہ رب العزت کی نعمتوں کی شکرانہ نعمت کے بجائے انہوں نے کفرانہ نعمت کر دیا۔ تو اللہ نے ان سے یہ اعزاز لے کے اس امت محمدی کو دے دیا۔ اور فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، جبکہ اللہ نے اس امت پر وہ انعامات نہیں کیے جو بنی اسرائیل پر کیے تھے۔ بنی اسرائیل پر کیا اعزاز تھا؟ اللہ نے ان کے لیے من و سلوہ اتارا آسمان سے۔ اللہ نے ایک اعزاز ان کو یہ دیا کہ اللہ نے انہیں فرعون کے عذاب سے نجات بخشی۔ اللہ نے ان کے لیے ایک پتھر سے پانی کے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اللہ نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ پروردگار نے انہیں ملک شام کی زرخیز زمین عطا کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں یہ اعزاز بخشا کہ بادل جو ہے وہ ان پر سایہ کرتے تھے۔ اللہ نے کئی انعامات سے نوازا، مگر انہیں ناشکری کی، اللہ نے اعزاز لے لیا۔ اب اس امت کو دیا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تم نکالی گئی ہو لوگوں کے لیے۔ کرنا کیا ہے اے امت محمدی؟ تأمرون بالمعروف، تم نے چلتے پھرتے لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنا ہے۔ یہ اعزاز اللہ نے اس امت کو دیا ہے۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا تم پر ظالم حکمران کب آئیں گے؟ تم پر فاقے کب آئیں گے؟ تم میں بے حیائی کب عروج پر ہوگی؟ جب تم نیکی کا حکم دینا چھوڑ دو گے۔ اور میرے مدنی آقا نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو قوم نیکی کا حکم نہ دے اور برائی سے روکے بھی نہ، اگر وہ قوم خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کے بھی دعا مانگے نا، اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا کہ اللہ پھر ان پر ایسے حکمران مسلط کرے گا کہ جو ان کے بڑوں کا لحاظ نہیں کریں گے، ان کے بچوں پر شفقت نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے، اور پھر وہ چیخ چیخ کے دعا مانگے اے پروردگار ہم پر رحم فرما۔ اللہ ان پر رحم نہیں فرمائے گا، اس لیے کہ انہوں نے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا۔ یعنی اندازہ لگائیں، حکمران ہمارے بڑوں کا لحاظ نہیں کریں گے، ہمارے بچوں پر رحم نہیں کریں گے، اور رب بھی ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ جو کام تمہیں دیا گیا تھا، سونپا گیا تھا، تم نے کیا ہی نہیں۔ اس دور میں بہترین کام کیا ہے؟ وہ ہے بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اگر ہر ایک بندہ چلتا پھرتا مبلغ بن جائے نا، اپنی گلی کا مبلغ بن جائے، اپنے علاقے کا مبلغ بن جائے، تو علاقے کے اندر سدھار آ سکتا ہے۔ مبلغ بننے کے لیے داڑھی کا ہونا ضروری نہیں ہے، تبلیغ کرنے کے لیے عالم ہونا، حافظ ہونا، قاری ہونا، مفتی ہونا، پیر ہونا ضروری نہیں ہے۔ بس چلتے پھرتے نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ آپ مبلغ ہیں، نماز پہ جا رہے ہیں، کسی کو نماز کی دعوت دے دی، کوئی بندہ برا کام کر رہا ہے اس کو محبت سے روک دے، آپ تبلیغ کر رہے ہیں، چلتے پھرتے مبلغ بن جائے۔ جب آپ چلتے پھرتے تبلیغ کریں گے، اللہ پھر آپ کو اس تبلیغ کا ثمر بھی عطا فرمائے گا۔ میرے مدنی آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی کی تبلیغ سے نیک کاموں میں لگ جاتا ہے تو پروردگار اسے بھی وہ ثواب دے گا کہ جو ثواب وہ بندہ کر رہا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمہارے ثواب میں سے کچھ کم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے آپ کے عمل سے، آپ کی تبلیغ سے نیک کام شروع کیا ہے، اب اس کے عمل سے ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے، اس کا ثواب کم کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ اسے بھی پورا عطا کرے گا اور اسی کی مثل اللہ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ بہترین صدقہ ہے کہ آپ چلتے پھرتے اپنے نیکیوں کے ذخیروں کے اندر جو ہے وہ اضافہ کرتے چلے جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، ہمیشہ اس دنیا کے اندر ان لوگوں کا نام رہتا ہے کہ جو اچھے کام کر کے جاتے ہیں۔
ہاں اگرچہ جیتے جی لوگ ان کو یاد نہ بھی کرے نا، مرنے کے بعد ان کا شہرہ اور بڑھ جاتا ہے. پھر مرنے والے کی ایسی ایسی باتیں معاشرے سے نکل کے آتی ہیں لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر کہا جاتا ارے بھائی یہ تو وہ آدمی تھا کہ جو چھپ چھپ کے لوگوں کے ساتھ صدقہ کیا کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ خیر کے معاملات کیا کرتا تھا. پھر وہ لوگ بھی نکل کے آتے ہیں کہ جس کے ساتھ اس نے صلہ رحمی کی ہوتی ہے، پھر لوگوں کو بتاتا پھرتا جناب اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، میں یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. تو آپ تو چلے گئے، اگر آپ صدقہ جاریہ کا ایسا سلسلہ چھوڑ کے چلے گئے، لوگ آپ کے لیے ثواب اور جو ہے وہ صدقہ جاریہ کا اہتمام کر رہے ہیں. کام ایسے کر کے جائیں، ایسے کام کر کے جائیں، لوگوں کو اذیت نہ دیں، لوگوں کو تکلیف نہ دیں، لوگوں کے لیے راحت کا سامان کریں، لوگوں کے لیے اطمینان کا سامان کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے رویوں سے پیش ہیں، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش ہیں. جانے کے بعد جب ان لوگوں کے ہاتھ اٹھیں گے نا اللہ کی بارگاہ میں، تو پھر ان کی دعائیں آپ کے لیے اجابت کا صحرا بن کے قبول ہوں گی. تو اللہ رب العزت ہم سبوں کو چلتے پھرتے دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں، میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت اس ایصال ثواب کی محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے مدنی آقا نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو جیتے جی اپنی قبر کی تیاری کر لے. زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے جانے کی تیاری کر لے. اگر زمین کے اندر چلے گئے بے زاد راہ تو پھر پچھتاوا ہی پچھتاوا ہے. جو مسافر زاد راہ کے بغیر نکلتا ہے اس کو پتہ ہے راستے میں کتنی پریشانیاں ہوں گی، راستے میں اتار دیا جائے گا، زاد راہ نہیں ہے تو کیا کریں گے. قرآن نے بھی کہا نا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اہل ایمان آخرت کے لیے توشدان جمع کرو، اور بہترین توشدان کیا ہے آخرت کا؟ وہ ہے تقوی. تو تقوی اختیار کریں اور نیکیوں کا ذخیرہ جمع کریں تاکہ اللہ رب العزت آپ کی اور ہم سبوں کی بخشش مغفرت فرمائے. اور جانے والوں کے جب ایصال ثواب کے لیے ہم آتے ہیں تو ایک پیغام لے کے جاتے ہیں کہ جناب آج اس کی ایصال ثواب کی محفل تو کر میری بھی تو ہوگی، کر میرے لیے بھی کوئی لوگ جمع ہوں گے، میرے لیے بھی ذکر و اذکار کریں گے، میرے لیے بھی فاتحہ کریں گے. مگر اس وقت کہ جب ان جیسی نیک اولادیں ہوں. اگر اولاد ہی ایسی نکمی چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ آپ کے مرنے کے بعد نہ آپ کے لیے سویم کا اہتمام کرے گی، نہ 40ویں کا، نتیجے کا. تو اس دور میں بہترین ہم نے کام کیا اپنی اولاد کی تربیت کرنی، اپنی اولاد کو دین کے کاموں میں لگانا ہے تاکہ کم از کم دین کی برکت سے وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ تو بنے نا، صدقہ جاریہ تو بنے. چلتے پھرتے آپ کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ دعائے مغفرت اور دعائے برکت تو کرتی رہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس پرفتن دور میں، اس پرفتن معاشرے میں ایک کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ علماء اہل سنت سے آپ نے اپنے روابط کو مضبوط کرنا ہے. علماء اہل سنت سے جڑ جائیں، اپنی مساجد کے علماء سے جڑ جائیں، ان سے جڑ جائیں اور ان کی صحبت اختیار کریں. اس لیے کہ ان کی صحبت آپ کو فائدہ کیا دے گی؟ ان کی صحبت کا سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ پر کسی بد مذہب کا وار نہیں چلے گا. آپ کسی بد مذہب کے جو ہے وہ چنگل میں پھنسیں گے نہیں. آپ کو کوئی بد مذہب کھینچ کر اپنی جو ہے وہ جماعت میں لے کے نہیں جائے گا. سب سے بڑا فائدہ علماء کی صحبت کا یہ ہے کہ آپ مسلک اہل سنت کے حصار میں رہیں گے اور آپ پر کسی بد مذہب کا کوئی وار، وہ دلائل کے زور پہ ہو یا اخلاق کے زور پہ ہو یا محبت کے زور پہ ہو یا کسی لالچ کے زور پہ ہو، تو انشاءاللہ وہ آپ پر نہیں چلے گا. ایک سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے. اور پھر دوسرا فائدہ یہ کیا ہے؟ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت بندے کو اچھا بنا دیتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ آپ پر رنگ جو ہے بڑی دیر سے چڑھا ہے مگر چڑھے گا ضرور. دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکب غنچے سے شاخیں ہیں چٹکنے والی. تو دیر سویر مایوس نہیں ہونا چاہیے، دیر سویر ایسا ایسا کچھ تو رنگ چڑھتا رہے گا نا. یہ صحبتیں جو وہ رنگ چھوڑتی ہیں، یہ صحبتیں اپنے اثرات چھوڑتی ہیں. تو اس لیے اپنی صحبتوں کو اچھا رکھیں، بروں کی صحبت سے بچیں. اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کوئی بھی جملہ آپ کہیں گے تو سوچ سمجھ کے کہیں گے کہ یہاں پر جملے کی پکڑ ہو جائے گی، یہ جملہ میں نے کہا ہے درست ہے کہ نہیں ہے. جب بروں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کلمات کفریہ بکیں گے، آپ کے منہ میں جو آئے گا بکیں گے. پھر میرے مدنی آقا نے فرمایا بعض دفعہ بندہ بے احتیاطی میں ایسا جملہ بول جاتا ہے کہ وہ جنت کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، مگر اس جملے کے بولنے کی وجہ سے وہ جہنم کے قریب آ جاتا ہے. ایک جملہ
اس نے آپ کو جنت کے قریب سے اٹھا کے جہنم کے قریب کر دیا ہے، وہ ایک جملہ۔ کیوں؟ آپ کے پاس صحبت ہی ایسی ہے۔ مگر اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو پھر آپ کو اپنے جملوں پر بھی جو ہے وہ غور کرنا ہوگا، کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیسی گفتگو کرنی ہے، کیسی گفتگو نہیں کرنی۔ تو پھر آپ کی گفتگو پر بھی پہرے ہوں گے، آپ کے چال و چلن پر پہرے ہوں گے، آپ کے اٹھنے بیٹھنے پر پہرے ہوں گے۔ تو جب آپ پہروں کے اندر رہو گے تو آپ کی معاشرت اور آپ کے اخلاق بھی درست ہوتے جائیں گے، اور پھر آپ کا گھر بھی جو ہے وہ اس کا ماحول بھی ٹھیک ہوتا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔